الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ محترم حاضرین، قبل اس کے کہ ہم قرآن سے متعلق گفتگو کا آغاز کریں، میں پھر سے گزارش کروں گا جو لوگ درس سن رہے ہیں قریب آ جائیں، مل کر بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ دوسری بات، بعض حضرات نے ابھی ایک صاحب نے توجہ دلائی کہ مسجد میں دیکھا گیا ہے کہ نماز کے درمیان اگلی صف میں یا کسی صف میں اگر خالی جگہ ہو جاتی ہے، کوئی مصلی کسی وجہ سے آگے بڑھ گیا یا جگہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل گئے، تو درمیان میں خالی جگہ نماز جاری رہتی ہے، پیچھے اور دائیں بائیں لوگ موجود رہتے ہیں۔ خلل اگر درمیان میں اگر خلل ہوگا تو یہ ممانعت ہے۔ اگر کوئی وجہ سے فرض کیجئے کسی مصلی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل کر چلا گیا وضو کرنے، تو بغل والے کو چاہیے کہ وہ صف میں مل جائے یا پیچھے والا آگے بڑھ جائے تاکہ درمیان میں خالی جگہ نہ رہے۔ ہم تفسیری بیان پر یا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی اور اخلاص عطا فرمائے۔ گزشتہ کل کے درس میں گویا سورۃ البقرہ کے ایک جز پر بحث ہوئی، اس میں استخلاف فی الارض، زمین میں خلافت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئیں اور بیان کا تذکرہ کیا گیا جو قرآن کے بیان کے روشنی میں تھی۔ اب دوسرا جز وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق دستور، منہج یعنی طریقہ کار اور احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں، تاکہ ان اصولوں کو اختیار کر کے اگر ہم اللہ رب العالمین کی خلافت پر پورا اترنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ویسی ہی گزاریں جیسی اللہ چاہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور توحید یا عبادت کا جو بنیادی مقتضا اور مقصود ہے کہ ایک بندے کی زندگی اللہ رب العالمین کے احکام اور اس کے مطلوبات کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے۔ جب ہم نے اللہ کو اللہ مانا، اس کی بندگی کو قبول کیا، تو اب اسی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو زمین میں خلافت کے حق کو کسی نہ کسی انداز میں انجام دینے کے لائق بنیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف نکات میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ پچھلی امتوں سے، ایک تو یہ کہ اس امت کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس میں پچھلی امتوں سے جو سابقہ امتیں ہیں ان سے اپنی ایک الگ حیثیت اور شناخت بنائے، ہماری دوسروں سے ایک الگ امتیازی شان اور پہچان ہونی چاہیے، اور ان کی تبعیت یعنی ان کی تقلید یا ان کی مشابہت سے گریز کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 104 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے کہ آپ ہماری طرف توجہ دیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ایک لفظ کہتے تھے راعنا، اور اس میں ان کی ایک مکر اور چال والی بات تھی کہ راعنا کو تھوڑا بڑھا کر راعینا کہتے تھے۔ راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، چرواہے، بکریاں یا جانور چرانے والا، تو ہمارے چرواہے، اس میں ایک مفہوم یہ ہوتا تھا، اور یہ ان کی ایک طریقے کی نالائقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس روش سے مسلمانوں کو آگاہ کرتے ہوئے یہ تنبیہ کی کہ جو وہ کرتے ہیں تم وہ نہ کرو۔ آپ کو راعنا کہنے کی بجائے انظر نہ کہہ کہ اللہ کے رسول ہماری طرف متوجہ ہوں، ہم کو دیکھیے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 106 اور 141 میں بھی اس مضمون کا مفہوم جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا تذکرہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ کوئی بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو
اس کے جواب میں یا اس کو بھلا دیتے ہیں آپ سے، تو اس سے بہتر یا اس کے جیسی دوسری آیت لاتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ ناسخ و منسوخ، کسی حکم کو پہلے جو تھا منسوخ کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا؟ نہیں، اللہ کو معلوم تھا، لیکن انسانوں کی صلاحیت اور ان کی ضروریات کا لحاظ کیا اللہ نے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی حکمت ہے۔ پچھلی شریعتوں میں یا خاص حالات میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو ایک چیز کی اجازت دی گئی، جب وہ حالات ختم ہو گئے تو اس اجازت کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں جب حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی آبادی کی شروعات ہوئی تو اس وقت تو بہت خاندان اور دوسری برادریاں نہیں تھی، لہذا بھائی بہن کی شادیاں جائز تھی پہلے اس وقت۔ دو پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ میں، تو اس کے ساتھ جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ دوسرے والے کے ساتھ کی لڑکی سے، اور اس کے ساتھ جو لڑکا ہوا ہے اس کے ساتھ والی لڑکی سے، ایسا بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھائی بہن سے شادی ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں جب آبادیاں بڑھ گئی، رشتے پھیل گئے تو اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو یہ لوگوں کے تقاضے اور حاجت و ضرورت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر کے امت محمدیہ کو شریعت محمدی اور شریعت قرآنی کا مکلف بنایا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، دوسروں کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ نے سکھائی کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے ہم کو بچا، اس پر چلنے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ بہت بڑا ایک شریعت کا اصول ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باقاعدہ ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجحیم، کہ جو جہنم والے ہیں، گمراہ مذہب والے ہیں، غلط مذہب والے، ان کے طریقے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ صراط مستقیم کے تقاضوں میں سے ایک بنیادی تقاضا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم والی حدیث کو تازہ کیجئے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ مشابہت کن چیزوں میں؟ ان کے شعائر میں، ان کے دینی کاموں میں، جو ان کی پہچان بنتے ہیں اس میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ ستر پوشی کرتے ہیں یا وہ داڑھی رکھتے ہیں تو ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں اگر ہم وہی کر رہے ہیں تو کیفیت میں، تعداد میں، کسی اور انداز میں اس کی مستقل تفصیلات بیان۔ محرم کا روزہ وہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں 10 محرم کا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت کرو۔ روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سحری کھاؤ، اس لیے کہ اہل کتاب سحر کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے ان کی مخالفت کی جائے۔ امت مسلمہ کی اپنی ایک شان اور پہچان ہونی چاہیے، ہمیں ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسری بات کہ جب ہم کو ان سے الگ راستہ اختیار کرنا ہے، ان کی مطابقت نہیں کرنی ہے، تو اس میں یاد رکھے کہ اس نمایاں ہونے میں توازن اور وسطیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم۔ اہل جاہلیت بھی صفا مروہ میں جو ہے سعی کرتے تھے، اور صفا اور مروہ پر اساف اور نائلہ 2 نام کے بت تھے، یہ ان کی تعظیم بھی کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آ گیا، صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، تو صفا اور مروہ حج کے درمیان اور عمرے کے حج کے درمیان اس سعی کے تعلق سے ان کے دل میں حرج پیدا ہوا کہ چونکہ یہ اہل جاہلیت کا عمل تھا، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان میں وہ لوگ 2 بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، تو بت تو ہٹا دیے گئے، اس بت کی گندگی سے بیت اللہ کو، صفا مروہ کو صاف کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ لہذا ان کی مخالفت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہماری شریعت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ہم اس کو بھی ترک کر دیں اس نام سے کہ ان کو یہ غیر مسلم یا جاہلیت کے لوگ یا دوسرے لوگ کرتے تھے۔ یہ آیت ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں عملی طور سے امتحان کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور اس سے تعلق کے دعوے دار ہیں تو ہمارا امتحان، ہمارا یہ دعویٰ صرف زبان سے کافی نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، نہیں، بلکہ عملی میدان میں اس کا امتحان دینا ہوگا۔ کئی مقامات پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی بدعت کا کام کرتا ہے،
ایک آدمی سنت کی خلاف ورزی کرتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کو مصلحت کا نام دے کر، اس بات کا ذکر کر کے کہ اگر ہم نے سنت کا التزام کیا، اس کے تعلق سے کچھ شدت برتی تو یہ شدت پسندی اور تفرقہ بازی ہو جائے گی۔ 8 رکعت کی بجائے 20 رکعت لوگ کہہ رہے ہیں، ہاں چلیے پڑھا دیں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر موافقت کر لیں، اس کی جو سنت کے مخالف ہے معاملہ، تو اب ہم جب ان کو جا کے بیان کرتے ہیں کہ بھائی سنت یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فلاں فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس بندے کو جو اس کی رعایت کر رہا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہوں، تو لوگوں کی ناراضگی اسے قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے یہ چلے گا؟ یہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ دقت آتی ہے۔ کچھ نیک کام کرنے جاتا ہے آدمی، جب صحیح طریقے سے کرتا ہے تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کا لحاظ کر کے جب آدمی صحیح کام کو چھوڑ کر غلط طریقہ اختیار کر لے، سنت سے ہٹ گیا، تو امتحان میں ناکامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت عظیم الشان اور بڑا حکم دیا کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے اب بیت الحرام کو بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینوں تک آپ نے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی۔ جب آپ مکہ میں تھے تو کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے ایسے رخ کی طرف آپ نماز پڑھتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آ جاتا تھا۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دو الگ الگ سمتوں میں تھا۔ اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں یعنی کعبہ کی طرف تو پیٹھ ہو جاتی ہے وہ بیت المقدس کی طرف، اور وہاں رخ کرتے ہیں تو پیٹھ ہو جاتی ہے ادھر۔ آپ خود بھی چاہتے تھے، آپ کی شریعت سے پہلے بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، یہود و نصارہ اسی کو مانتے تھے، اور ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اور اس سلسلے میں آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آگے کی آیتوں میں، اور پہلے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ سفہاء بے وقوف اور نادان لوگ عنقریب یہ کہیں گے، مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ انہیں جس قبلے پر پہلے سے تھے اس سے کس چیز نے پھیر دیا، اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ کیوں بنا لیا؟ یہ اعتراض کریں گے، سوال اٹھائیں گے، اور یہ سوال بڑا تھا سماجی اعتبار سے۔ ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم صحیح بات بیان کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ابھی ہم یہ بات کہیں گے لوگ سوال اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، ابھی یہ سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کریں گے تو لوگ سوال اٹھائیں گے، اور یہی معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور جب آپ نے قبلے کو بدلا تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا، یہود و نصارہ تو اس کے خلاف جو ہے پورا ایک ماحول، جیسے آج پروپیگنڈا اور تشہیر کی جاتی ہے، خوب ماحول گرمایا کہ دیکھیے انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور کئی مسلمانوں میں بھی جو کمزور تھے مختلف قسم کے سوالات اور اعتراضات اٹھنے لگے، اور پھر یہ بھی سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ اب تک جو ہم نے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو ان نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی کہا ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ انہی آیتوں کے درمیان میں اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو، نماز کو ایمان کہا کہ ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ پہلے شریعت کے مطابق جو عمل کرتے رہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، اب تمہارے لیے قبلہ تحویل کر دیا۔ یہ کیوں تبدیل کیا؟ اس کے کئی اسباب اور حکمتیں اہل علم بیان کرتے ہیں، قرآن نے بھی بعض حکمتوں کی طرف اشارہ کیا، اس میں سے ایک حکمت یہ بیان کی کہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ کہا، یہ حکم دیا، تو بلا چوں چرا اب اللہ کا حکم ہے ایک ایمان والے کو مان لینا ہے، اس پہ سوال اٹھانا، اس کی مخالفت کرنا، یہ ایک صاحب ایمان کی شان نہیں ہو سکتی، اور یہی ایمان کا معیار اور اس کی شان ہے کہ اللہ اور رسول کی بات آ جائے آدمی سر جھکا دے۔ آیت نمبر 158 اور اس کے بعد آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک جو قبلے کی تحویل قبلہ سے متعلق احکامات ہیں، قبلہ بدلنے کا، اس میں گویا یہی عملی امتحان تھا۔ اس ضمن میں آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے تو اس میں کئی حکمتیں اور کئی باتیں معلوم ہوگی۔ اس میں ایک یہ بھی رخ ہے کہ اب یہ امت مسلمہ جو ہے، مسلمان، یہ یہود و نصارہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سے لے کر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء برحق تھے، سچے رسول تھے،
اور ان سب کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ بات صحیح ہے، ہم ان نبوتوں کو مانتے ضرور ہیں، لیکن اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھے، ان کو نبی بنایا گیا، خاتم النبیین سید المرسلین بنایا گیا، تو آپ کی امت دوسری پچھلی امتوں سے الگ شان رکھتی ہے، امتیازی حیثیت رکھتی ہے، ان کا قبلہ وہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا ہے، یہ ہماری شناخت الگ ان سے قائم ہوتی ہے۔ تو یہ بھی گویا بتایا گیا کہ اگرچہ نبوت یہی ہے، لیکن تبدیلی یہ ہوئی کہ قبلہ بدل دیا گیا، اب یہ نئی امت ہے، اور اسی لیے اس نبوت کا تعلق اس نبوت سے ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسراء اور معراج کا جب سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو پہلے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اس کی اور بھی حکمتیں ہیں کہ لوگوں کو ثبوت ملے، آسمان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، آپ آسمان کی باتیں بتاتے تو تصدیق نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں جب بتایا، سب جانتے تھے کہ آپ نے کبھی بیت المقدس کا سفر نہیں کیا ہے، اب وہاں کی صحیح صحیح باتیں بتائی آپ نے، تو ان کو مانے بغیر چارہ نہیں ہوا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے تھے، اور اسی میں وہاں جا کر نماز پڑھنا، انبیاء کی امامت کرنا، ان نبوتوں سے تعلق بھی ہے، لیکن امت کی امتیازی شان بھی ہے کہ نیا قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس میں منہج اور تشریعات، احکامات کی تفصیل پھر اس کے بعد بیان کی گئی سورۃ البقرہ میں، تحویل قبلہ کے بعد، کہ آپ نے اب قبلہ اختیار کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو ماننے کا اعتراف کر رہے ہو، تو اب آپ کی زندگی کے احکامات اس تناظر میں گزرنا چاہیے جو آگے بیان کیے گئے سورہ بقرہ میں۔ اس میں سب سے پہلے زمین میں جو طیبات اور پاکیزہ چیزیں ہیں اس کو حلال کرنے کا، مباح ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا کہ حرمت علیکم الدم، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تم پر مردار حرام ہے، خنزیر بہنے والا خون، دم مسفوح حرام ہے، اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت اور سارا سور حرام ہے، نجس ہے وہ۔ اسی طریقے سے وہ ساری چیزیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا گیا ہو، وہ ہندو لوگ مندر پہ چلائیں یا مسلمان کسی مزار پر چڑھاوا چڑھائے، کسی کے نام کا بکرا چھوڑے، کسی کے نام کے حلوے کو چڑھائے، یہ جو چڑھاوے ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا، یہ مانوی شرک کی نجاست اس میں آ گئی، اور جو چیز نجیس ہے، خبیث ہے، وہ حرام ہے، جو طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ حلال ہے۔ طیبات، پاکیزہ، آج کے سائنٹیفک دور میں بھی آپ اگر تحقیقات کریں تو شریعت اسلامیہ نے کھانے پینے کی جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ انسانی صحت کے لیے اور بہت ساری بیماریوں سے علاج کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے حرام قرار دیا، وہ خبائث ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں آپ تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ انسانی صحت کے لیے، جان کے لیے اور کے لیے نقصان دہ ہے، اور بہت سارے مضرات اس میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے ان جن چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے، صرف وہی حرام ہے، باقی یہ بیان کیا کہ زمین میں، دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری حلال ہیں۔ اسلام صرف روحانی دین نہیں ہے کہ صرف عبادت بتائے، بلکہ دنیا کے امور میں بھی رہنمائی کرتا ہے اور حلال و حرام کی پوری کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے۔ اسلام کے یہ جو احکامات ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس پہلو کو بھی دھیان رکھیں کہ دنیا میں دوسرا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ زندگی کے ہر گوشے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی شریعت نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں رہنمائی فرمائی ہے۔ جنائی یعنی جو ایسے معاملات جو کریمنل ہوتے ہیں، جرائم پر مشتمل ہوتے ہیں، اس سے متعلق احکامات بیان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر، اور آیت پوری پڑھیے کہ اے ایمان والوں، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولین میں، یعنی اگر کوئی کسی کی جان کو مارتا ہے ناحق تو جان کے بدلے جان، یہ قصاص ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مرد کے مقابلے میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی جگہ قتل کیا جا سکتا ہے، یہ قصاص کا حکم نافذ کیا گیا۔ ہمارے یہاں لوگ ان احکامات پہ جو اعتراضات کرتے تھے، اب وہ اعتراضات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، کیونکہ تجرباتی زندگی میں یہ ثابت ہو گیا کہ قتل کی سزا اگر نہ دی جائے تو قتل کا سلسلہ بڑھتا ہے۔ آج دنیا تہذیب و تمدن کا اتنا دعویٰ کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک جگہ کوئی ملک کسی پر حملہ کرتا ہے، ابھی تازہ ترین ہم اسرائیل کا حملہ جس پر بریت سے بھرپور غزہ میں دیکھ سکتے ہیں، صرف ان کے
یعنی ریکارڈ پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، دوسرے نقصانات کا کوئی شمار نہیں ہے. اور ریکارڈ سے ہٹ کر کہیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ 1,00,000 سے اوپر لوگ جو ہے شہید ہوئے ہیں مسلمان فلسطین میں، غزہ کے پٹی میں 15-16 مہینے کے حملوں میں. ابھی عصر کے بعد ہمارا غزوات نبوی سے متعلق سلسلہ چل رہا ہے، اس میں میں نے تذکرہ کیا ہے پہلے درس میں سرسری طور پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں کے بیچ، ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلط کیے اور اس کے اسباب ہیں، دوسرے یہ کہ اگر اس میں دونوں طرف کے مقتولین اور شہداء کی تعداد آپ شمار کریں تو 1,000 سے 1,100 یا 1,100 سے کچھ تجاوز کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہمارے یہاں ایک فساد میں اس سے زیادہ مر جاتے ہیں لوگ، گجرات فساد کا دیکھ لیجیے، اور دوسرے اور پھر جنگوں میں تو اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہے اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ضرور ہیں، لیکن ان سزاؤں سے بہتر لوگوں کو گناہ سے روکنے اور لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ دینے میں کوئی دوسری سزا اور دوسری تدابیر آج تک کارگر نہیں ہوئی ہے. اور اس کا اعتراف بہت سارے غیر مسلم بھی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ تجرباتی طور پر ماضی تو چھوڑیے، آج بھی جن ملکوں میں خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ میں یہ احکامات نافذ ہیں، وہاں دوسرے ملکوں کے مطابق جرائم کی شرح کم ہے، قتل کم ہوتے ہیں. اس کے بالمقابل جہاں قتل سے بچنے کے راستے ہیں یا عمر قید کی سزا کا آپشن ہے کہ یہاں پھانسی نہیں دی جائے گی یا یہاں قتل نہیں کیا جائے گا، وہاں جرائم بڑھ جاتے ہیں، قتل کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں قصاص کو مشروع کیا گیا اور پھر اس کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں یہ جو احکامات بیان کیے جائیں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص سے مجرم کو سزا دی جاتی ہے اور پورے سماج کی زندگی کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، زندگی ملتی ہے. لیکن عقل والے اپنے آپ کو دانشور کہنے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پاتے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ہاں اے اولو الالباب، عقل والو، یہ دانش مند وہ ہیں جو یہ سمجھیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ. اسی طریقے سے اس آیت میں، اس سورے میں آیت نمبر 180، 181 اور 82 ان آیتوں میں وصیت کا ذکر کیا گیا ہے اور وصیت کی اہمیت پر آگاہی دی گئی ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ. تم میں سے اگر کوئی شخص خیر کو، مال کو چھوڑ رہا ہے تو یہ اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ وصیت کر دے اور اس وصیت میں والدین، رشتہ داروں اور دوسروں کو جو ہے حصہ متعین کرے. لیکن یہ اس آیت میں والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کا جو حکم تھا، جب تک شروع میں یہ حکم آیا تو یہ فرض تھا. لیکن سورہ نساء کی جو آیت بعد میں نازل ہوئی، آیت میراث کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہاری اولاد کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے، مرد کو عورت کے دگنا ملے گا. یہ اس طرح کی جو تفصیل پوری آیت میراث میں بیان کی گئی ہے، ان آیتوں سے اس آیت میں جو قرابت داروں کے تعلق سے وصیت لکھنے کا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہہ دیا لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. یعنی آپ والد ہیں، آپ کے 4 بیٹے، 5 بیٹے، 2 بیٹے ہیں، تو آپ کے وفات کے بعد خود اللہ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے. تو اب آپ چاہیں کہ نہیں میں فلاں بیٹے کے لیے مزید وصیت لکھ دوں کہ اس کو جو حصہ ملے گا اس سے زیادہ اس کو یہ بھی مل جائے، یہ جائز نہیں ہے. کوئی خاص حق ہے، اس نے کچھ دیا ہے، کیا ہے، تو کلیئر کر دیا جائے کہ یہ فلاں چیز کا بدلہ، الگ بات ہوگی، وہاں بحث ہو سکتی ہے. لیکن جو حصے دار ہے اس کے لیے وصیت مقرر نہیں کی. جو شخص، اب اس کو سوچئے کہ آپ اگر کسی حصے دار کو یا کوئی انسان کسی حصے دار کے لیے وصیت لکھتا ہے جو حصہ پانے والا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے حصہ جو اس کا مقرر کیا ہے آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں، اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. جو اس کا مقرر ہے اس سے آپ بڑھانا چاہتے ہو، اور جب اس کا بڑھے گا تو دوسرے حصے دار کا حصہ گھٹے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم اور تعیین کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو اللہ نے وصیت، اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، وصیت کی ضرورت ہے، تو اسے 1 رات اور 2 رات بھی جائز نہیں ہے کہ وہ گزار دے، مگر یہ کہ اپنی وصیت تیار رکھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے جب سے آپ کا یہ فرمان سنا اپنی وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا کہ کبھی بھی میری وفات ہو تو میری وصیت تیار رہے. یہی ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ میں ضمناً ذکر کر دوں کہ ان رشتہ داروں کو جو حصے سے محروم ہو رہے ہیں ان کے لیے وصیت لکھنا چاہیے. اور خاص طور سے
ہمارے یہاں سماج میں ایک عام مشہور بات ہے جاہلوں میں، ہاں، اور بات صحیح ہے، وہ میں جاہلوں اس تانانت میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تفصیل نہیں جانتے، ہاں، کہ پوتا دادا کے ترکے میں حصے دار نہیں ہوتا۔ اب 4 بھائی ہیں، ان کے دادا ہیں اور ان کے والد ہیں، ان میں سے سب کے بیٹے بھی ہیں۔ ایک بڑا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے کاروبار میں محنت کر کے بہت کچھ کر چکا ہے، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے والد زندہ ہیں، تو دوسرے رشتہ دار کہتے ہیں ان کے بیٹوں کو، جن کے باپ نے بہت کچھ محنت کی ہے، کام کیا ہے، ان کو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، گھر سے نکل جاؤ، ان کی بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ہم نے دیکھا ایسے کچھ واقعات میں نے سنے اور واقع ہوئے ہیں، یہاں کا میں نہیں جانتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس تناظر میں نے کہا کہ یہ جہالت کی بات ہے کہ اس کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن ابھی دادا زندہ تھے اور اس باپ نے جو کچھ کیا تھا اس نے کچھ کمائی تو کی تھی، اس کا کچھ بھی نہیں بنتا کیا؟ نمبر 1۔ دوسری بات کہ وصیت کی جو یہ تعلیم ہے، حضرت امام شافعی اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے وصیت کرنا، پوتا جو محروم ہو رہا ہے اس کے لیے وصیت کرنا فرض نہیں ہے، بہت سے علماء یہ کہتے ہیں، لیکن امام شافعی اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جن لوگوں کے لیے حصہ مقرر ہے ان کے لیے تو یہ حکم منسوخ ہے، لیکن جن کا حصہ نہیں ہے اب بھی ان کے حق میں یہ وصیت کا لکھنا فرض ہے، لہذا دادا کو ایسے پوتوں کے حق میں وصیت کرنا ضرور چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں سماج میں واقعی اس کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں تعبدی عبادت کے کاموں کی شرع کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ آیت نمبر 183 سے 187 تک روزے کے احکامات، رمضان المبارک کے روزے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، احکامات بیان کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم سے لے کر آگے کی آیتوں تک، اسے رمضان المبارک میں خاص طور سے اس کا ریویژن اور اعادہ مراجعہ کرتے رہنا چاہیے، علماء سے اس پر درس سنتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ سوچیں شریعت اور دین کی تعلیمات کے سلسلے میں صحیح طریقہ یہی ہے، کوئی بھی چیز جس کی ہم کو بار بار انجام دہی کرنی ہے ان کو علمی اعتبار سے بار بار دہرانا چاہیے، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو یہ جانتے ہیں، سن چکے ہیں۔ مزید سننے سے علم میں مضبوطی آتی ہے، جو بھول گیا ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور کچھ نئے گوشے بھی کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے علم میں آتے ہیں جو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پڑھنے میں نہیں آئے تھے، لہٰذا ان احکامات کو دیکھنا چاہیے۔ وقت ہوتا تو میں رمضان سے متعلق کچھ احکامات پر گفتگو کرتا، انشاءاللہ دوسرے دروس اور جمعہ کے خطبوں میں وہ باتیں آتی رہے گی۔ تو اس کے علاوہ اس میں جہاد و قتال کی تشریح ہے، آیت نمبر 190 سے 195 تک، پھر آیت نمبر 18، 20 اور 216 اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قتال کو مشروع کیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ جو لوگ آپ سے جنگ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں تم بھی ان سے جنگ کرو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو کہ وہ تھوڑا کر رہے ہیں اور آپ ان سے آگے بڑھ کر ظلم کرنے لگو۔ یہ دیکھیے شریعت کی کتنی متوازن تعلیم ہے، اور قتال اور جہاد یہ بوقت ضرورت اور شرائط سے مشروط ہیں۔ کل ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ آج کے موجودہ حالات میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس میں جہاد مشروع ہے کیا؟ ہم نے کہا قطعی نہیں، اس کی جو شرطیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے، اس کی تفصیلی احکامات ہیں، اس سے پہلے کے جو اسٹیپس ہیں، ہم وہ جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں کیا؟ دعوت دین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے جہاد کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا ہم کر سکتے ہیں ہندوستان میں آج کی تاریخ میں، کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے درمیان موجود شرک اور بدعت سے لڑ نہیں پاتے، اور جس چیز کی طاقت نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں، مزید یہ کہ مسلمانوں کو مزید نقصان پہنچاتے ہیں۔ ابھی غزہ کے معاملے میں دیکھیے، حماس نے شبہ ہوتا ہے اور اشارے ملتے ہیں کہ نتن یاہو اور اسرائیل کے اشارے پر ہی یہ کیا۔ کچھ لوگوں کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے، لیکن بہت سے اشارے، قرائن اور ثبوت اس طرح کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اسٹارٹ کرنے میں پچھلے سال اکتوبر میں جو پہلا حملہ کیا، اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان پہنچایا، اور پھر اس کے بعد رد عمل میں جو کچھ ہوا، پورا غزہ جو ہے وہ کھنڈر بن گیا، قبرستان بن گیا، اور ہزاروں، 50,000 کی موت، ایک مسلمان کی موت بھی بہت قیمتی ہے، بڑا نقصان ہے۔ 50,000 مر گئے، آپ اس پر آپ بغلے بجا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا تیر مارا۔ تو آپ جو لوگ جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں، ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتے جو شرعی احکامات بیان کیے گئے، وہ ایسے ہی اسلام کے نام پر جوشیلی جذباتی باتیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی جان و مال کا بھرپور اور بڑا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد حج کی تشریح، سورہ بقرہ میں حج کے احکامات بھی بیان کیے گئے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے اہلہ، ہلال ابتدائی دن کے چاند کو کہتے ہیں،
ہلال یعنی چاند کے ابتدائی دن کے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں جواب دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے موقع و محل وقت کی تعین کا ذریعہ ہے، اور یہ حج کے احکامات اس سے، حج کے ایام اور احکامات اس سے طے ہوتے ہیں۔ اب یہ چاند جہاں نظر آئے گا، ہلال جہاں نظر آئے گا، اس حساب سے چاند کے مہینے کی گنتی ہوگی، اور یہ اس کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ آج کل یہ اختلاف بھی چل رہا ہے، اس مسئلے کا نظر آیا، یہاں مشین سے دیکھ کر کمپیوٹر سے بولتے ہیں کہ یہاں گروتھ ہو گیا تو یہاں بھی سعودی عرب کا چاند مان لیں گے، حالانکہ سعودی عرب سے پہلے بھی ایک دن پہلے کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ ہاں، تو جہاں کا چاند نظر آتا ہے اس چاند کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہی بات فطری بھی سمجھ میں آتی ہے، آسان بھی سمجھ میں آتی ہے، اور امت کا اسی پر عمل رہا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج و عمرے سے متعلق ضروری احکامات ان آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ 190 سے 189 سے 196 اور 203 تک یہ مضمون حج سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ کچھ عبادات کے معاملے آ گئے، قتال کے معاملے آ گئے، جنائی معاملات آ گئے، اس کے بعد خاندانی امور سے متعلق، ہماری گھر گرہستی اور گھر سے متعلق ہم میاں بیوی کے حقوق اور ان سے متعلق احکامات بیان کیے گئے۔ تو پہلے 200 آیت نمبر 221 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، اس کی اپنی شرائط ہے، وہاں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کی جائے گی، اور اللہ نے کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ ایک مسلمان لونڈی باندی وہ مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تم کو مشرکہ زیادہ اچھی لگتی ہو، وہ جاذب نظر ہو، پرکشش اور پر رونق ہو، تمہارے دل کو بھا رہی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک ایمان والی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے گویا ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اہمیت اس کے اخلاق، کردار، ایمان اور باطن کی ہے۔ ہاں، اور اسی طریقے سے مردوں سے کہا، مردوں اولیاء سے کہا اپنی بچیوں کے تعلق سے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکین سے اپنی عورتوں کی شادی نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں کچھ سیلیبریٹیز ہیں، کچھ سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادی کی، اب اس کا اثر دھیرے دھیرے ہمارے یہاں اسلامی تربیت نہیں ہے تو ارتداد کی شکل میں ہمارے سماج تک یہ پہنچ چکا ہے۔ ہمارے یہاں سماج میں آپ کے آندھرا پردیش اور یہ تلنگانہ کے بعض علاقوں میں، بعض گاؤں میں، تیلگو واسیوں میں غیر مسلموں سے شادی کا کافی کچھ رواج ہے۔ ارتداد کی ہوا ایک کوشش اور سازش کے تحت چلائی جا رہی ہے، مسلم لڑکیوں کو دوسروں سے شادی کروانے کا ایک ماحول ہموار کر کے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد بالکل صاف ہے کہ مشرک مرد سے، مشرک عورت سے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو یہ شادی بیاہ کا احکام ہو گیا، اور ایلا سے متعلق احکام سورہ آیت نمبر 226 میں ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں۔ عرب میں ایک طریقہ تھا، آج بھی کہیں کہیں ہوتا ہوگا، کہ قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے بیوی کی طرح میں تجھ سے تعلق نہیں رکھوں گا، میں تجھ سے الگ رہوں گا۔ ایلا، قسم کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراض ہو کر اپنی ازواج سے 1 مہینے کے لیے ایلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بتایا کہ اگر ایسے ایلا کر رہے ہیں، کوئی ناراضگی بتانے کے لیے بیوی سے قطع تعلق کر رہے ہیں، اس کو الگ کر رہے ہیں کہ بھائی تم ادھر رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا، نیچے اوپر اللہ کے رسول اللہ اپنے مچان پر رہنے لگے تھے، تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ ان سے دور رہیں گے، الگ رہیں گے، تو ان کے لیے 4 مہینہ رکنا ہے۔ ہاں، 4 مہینہ رکنا ہے۔ ہاں، اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو الگ کر کے چھوڑ رہا ہے، آج کل ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ایلا کی شکل اس لفظ سے ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ لوگ اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بیوی اپنے مائکے چلے گئی، اب کئی سال رکے ہوئے۔ ہاں، آپ کے یہاں ایسا سنا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں کوئی آدمی جو ہے وہ ناراض ہو کے، اگر وہ باہر کام کر رہا ہے، سعودی عرب، گلف یا کہیں اور چلا گیا، تو پورا سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، آنا بھی نہیں، کوئی خبر گیری بھی نہیں ہے، کوئی تعلق بھی نہیں، اور طلاق بھی نہیں دے رہے۔ رشتہ ہے، میاں بیوی ہے، لیکن تعلقات نہیں ہے۔ یہ دوری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین کی کہ اگر آپ ایلا کر رہے ہیں، ناراضگی سے اگر بیوی سے الگ ہو رہے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد یا تو آپ واپس میاں بیوی کی طرح رہنے لگو، معاملات کو ٹھیک کر لو، یا پھر اچھے ڈھنگ سے طلاق دے کر علیحدگی اختیار کر لو۔
کسی عورت کو معلق رکھ کے لٹکا کر نہ رکھو کہ اس کو ضرر پہنچاؤ، نقصان پہنچاؤ، کہ میں تو لٹکاؤں گا، نہ طلاق دوں گا اور نہ رکھوں گا. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طریقے سے طلاق کے احکامات آیت نمبر 227 سے 232 تک طلاق کے احکامات بیان کیے گئے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کیا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. طلاق کے مشروعیت بیان کی گئی، کتنی مرتبہ طلاق دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 3 چانس ہے، اکٹھا 3 گولی آپ کے پاس نہیں ہے، ایک وقت میں ایک ہی دیکھ سکتے ہیں. اب کتنی مرتبہ بھی ٹریگر دبائیں چلے گی ایک ہی. لوگ کہتے ہیں کہ 3 دیا، 3 گولی چلائی تو ایک چلے گی کیا. ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ 10 گولی چلائی تو کتنی چلے گی. اگر ایک عورت کو 10 طلاق دے تو 10 پڑ جائے گی. سارے ملک کہتے ہیں نہیں نہیں 3 ہی پڑے گی. تو یہاں آپ کا حساب اور گणت کا تعلق جو ہے ٹوٹ گیا. آپ کے پاس ہم کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی گولی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ ہے. یہ مرتان کیسے ہوگا کہ ایک مرتبہ سارے پروسیجر، اس کا اپنا پروسیجر ہے، وہ پروسیجر سے گزرنے کے بعد جب آپ ایک طلاق دے رہے ہیں ایسی مدت میں، پاکی کی حالت میں، جب آپ نے عورت سے ہم بستری نہیں کی، حالت حیض یا ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا منع ہے. اس لیے کہ اس پیریڈ میں عورت چڑچڑی بھی ہو جاتی ہے، مزاج بدل جاتا ہے، آدمی دور رہتا ہے تو غصے کا امکان رہتا ہے، تو اس حالت میں منع ہے. اب پاک ہو گئی، آپ کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، جاذبیت ہو سکتی ہے. ایسے میں اگر آپ طلاق دے رہے ہیں اس کا مطلب واقعی طلاق دینے کی وجہ مضبوط ہے. کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، کسی بات پر غصہ آ گیا، اس پہ جو طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق کا فیصلہ درست نہیں ہوتا. دیکھیے اسلام کی یہ جو تعلیمات ہے ان میں جو گہرائیاں ہیں اس کو ہم لوگوں نے نظر انداز کر دیا، ہم نے غلط ترجمانی کی. غیر مسلم اس کا مذاق بناتا ہے، شریعت کو کھلواڑ سمجھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جو انتہائی حکیمانہ، انتہائی دانشورانہ ہے اور ہمارے سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہے، اس کو ہماری وجہ سے غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ اس شریعت میں بہت سارے جھول ہیں، کمزوریاں ہیں. حلالہ ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن لوگوں نے اختیار کر لیا. تیسری طلاق کے بعد جو کہیں اور طلاق کرے، شریعت نے جو بتایا تھا اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا. اس کو لوگوں نے مذاق بڑھایا، ٹی وی چینل تک پر اس کو جو ہے بحث بنایا. ہمارے وہ لوگ جو تقلید کے نام پر، اپنے مسلک کے نام پر اس کا فتویٰ دیتے ہیں جواز کا، جبکہ ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ لعنتی کام ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حلالہ شریعت اسلامیہ میں بھی مبغوض ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر. اس کے لیے کیا جائے لعن اللہ المحلل والمحلل له. میں نے شاید اس مسجد میں بھی کہا اور دوسرے مقامات پر بھی، جب یہ معاملہ چل رہا تھا، حکومت طلاق سے متعلق موجودہ حکومت جو ہے قانون بنا رہی تھی، اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ یہ گروہ جو حلالے جواز کا فتویٰ دیتا ہے اسے ٹی وی چینل پر یہ اسلام کے دفاع میں یہ بات کہنی چاہیے تھی، لیکن کسی نے نہیں کہا. ہاں آپ جب ان کے مسلک پر رد کریں گے تو سارے لوگ میدان میں اتر آئیں گے. تو مسلک کا دفاع آپ کے نزدیک اہم ہے، اسلام کا مذاق اڑ رہا ہے، آپ کے سر پر جو نہیں رہی تھی. اتنی عجیب بات ہے. اور جو اس طریقے سے دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھے گا اس پر اللہ کا عذاب نہیں تو رحمت آئے گی کیا. آج ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے بعد میں کہا قانون بنانے کے بعد، ہمارے یہاں بخاری صاحب اور دوسرے لوگوں نے، کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ حلالہ نہیں ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مسلمانوں میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں، حلالے کو نہیں مانتے. یہ جو مروجہ حلالہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. ہاں، اس لیے کہ اس سے مسلک پر زر پڑتی تھی. یہاں قرآن کے احکامات میں نے شاید اس سے پہلے گزشتہ سال بھی ذکر کیا تھا. ہاں، واقعہ جانے دیجئے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے نظام طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، دھیان رکھیے، ناپسندیدہ چیز ہے عام حالات میں، لیکن بعض حالات میں طلاق مسئلے کا بہت بڑا حل ہے، بہت بڑا حل ہے. اور کبھی کبھی طلاق اصلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. مرد اور عورت میں کوئی ایک آدمی ضد پر اڑا ہوا ہے، مانتا نہیں ہے، ایک طلاق ہو گیا تو اب عورت یا عورت کے گھر والے جو ضد کر رہے تھے چھوڑ دیتے ہیں ضد کو، معاملہ بن جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے. جن سماج اور معاشروں میں طلاق کی پابندی ہے، ہندو سماج میں پابندی ہے، ہاں، عیسائیوں میں بھی پہلے برا مانا گیا، قانون بنا دیا گیا، تو کیا نتیجہ نکلا. یہاں ایک منظر ہے، یورپ میں ایک منظر آپ دیکھیے. ہندوستان میں کیا ہونے لگا جب طلاق ممنوع ہے، پریشانی ہے، تو بچیاں، بہویں اپنے سسرال میں جلنے لگی، مرنے لگی. سلنڈر اسٹو پھٹتا ہے اور صرف بہو کو نشانہ بناتا ہے، بیٹی کو نہیں. کچن کا کہ آگ بھڑکتی ہے تو بہو اس میں جلتی تھی. پہلے ایک پیٹرن تھا، یہ ابھی وہ چینج ہوا ہوگا تو کچھ اور سلسلہ ہے. تو طلاق کا راستہ اگر بند ہے اور میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں لاش بن کر آئے گی.
یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ طلاق کی شکل میں زندہ آپ کے گھر آ جائے یا یہ بہتر ہے کہ وہ مر جائے؟ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، نہیں نبھ رہی ہے علیحدگی اختیار کر لی جائے. ایسی صورت میں یہ چیز بری نہیں ہے بلکہ بہتر ہو سکتی ہے دونوں کے لیے. دوسری بات، یورپ میں نے عرض کیا، ہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے دور میں لکھا کہ جب اس پر پابندی لگائی گئی، ہاں طلاق نہیں دے سکتے، اور پھر یہ ہوا کہ میاں بیوی جب شادی کر لیتے ہیں اور دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے تو اب وہ اپنے لیے گلے کا بوجھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پریشانی ہے، ہماری دونوں کی جمتی بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو جھیلنا بھی ہے، تو کیا کریں؟ تو اب اس کا حل انہوں نے یہ سمجھا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت ایک دوسرے سے جسمانی تعلقات جب چاہیں جس سے چاہیں پسند آئے تو اختیار کریں، یوز اینڈ تھرو، جب ضرورت ہے تو استعمال کریں اور نہ تو ورنہ چھوڑ دیں، تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. یہ سلسلہ آج بھی ڈیٹنگ وغیرہ کی شکل میں اب چل رہا ہے اور ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے یہ ہندوستان میں. تو اب وہاں یہ مزاج بن گیا کہ طلاق کی نوبت اور یہ سب کا مسئلہ ہی نہ رہے، شادی ہی نہ کی جائے، نکاح ہی نہ کیا جائے. ایگریمنٹ شروع میں مولانا آزاد نے لکھا کہ 11 مہینے کے ایگریمنٹ پہ شادی ہوتی تھی یورپ میں، میاں بیوی ہیں 11 مہینے تک ہم میاں بیوی رہیں گے ایگریمنٹ کر کے، اگر نبھتی ہے تو ایگریمنٹ اب آگے چلایا جائے اور نہیں نبھ رہی ہے تو ایگریمنٹ کے مطابق 11 مہینے کے بعد آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے. اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوئی، سماجی تانے بانے کتنے ٹوٹ گئے. آپ سوچئے اگر میں بیان کروں تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. ہاں کہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی بغیر شادی کے جب رشتے ہونے لگے کہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ، تو کتنے بچے ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ابا کون ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ایک آدمی کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، اس کے کتے کا خرچہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے، اور بعد میں اس کی ماں سے پتا چلا کہ وہی جس کے یہاں یہ کام کر رہا ہے وہی اس کا باپ ہے. بہن سے شادی ہو گئی کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بہن ہے. ہاں خاندان ٹوٹ گئے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے جسمانی بیماریاں، ذہنی بیماریاں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو چاہ رہا ہے لیکن دوسرا کسی اور کو چاہ رہا ہے، اس کی وجہ سے بغاوت، جھگڑا، انتقامی کاروائی، قتل کرنا کہ اسے قتل کر دیا جائے. پھر دیکھ رہے ہیں کہ برداشت نہیں ہو رہا تو نشہ استعمال کرنا، نشے کی حالت میں بہت ساری چیزیں کرنا، اور ہماری امیدیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر خودکشی کرنا مایوسی کی حالت میں. ایسی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی. آتشہ کا ریڈز لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس کے مریض پیدا ہو گئے، جس کی یہ بے راہ روی جس کی بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی کے یہ اصول دیے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی تفصیل جو بیان کر دی چاہتا تھا کہ سرسری گزر جاؤں، کہ طلاق کا اور طلاق کے جو احکامات ہیں، قرآن اور حدیث کے جو طریقے اور اس کی تفصیلات ہیں، ہم مسلمانوں کو آج کے ماحول میں اچھی طریقے سے پڑھنا اور جاننا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ ہماری اپنی ضرورت ہے، یہ تو ہے ہی، اس لیے جاننا چاہیے خاص طور سے جو شادی شدہ ہیں. اس لیے بھی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ آفیسز میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، سیاسی طور سے بعض غیر مسلموں سے تعلقات ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت موقع پر ملے گا کہ کوئی کہے گا کہ یہ اس مسلمانوں میں جو طلاق کا سسٹم ہے یا جو ہے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے، اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور غیر اسلامی دنیا نے، یہود و نصارہ کے تھنک ٹینکس نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز پر، ابھی عربی کی کتاب میں نے جلدی پڑھی، ہاں سب سے زیادہ جس چیز کو بتایا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں میں ہائی لائٹ کی جائے دنیا کے اندر کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، وہ اسلام کا جو ہے گھریلو نظام، خاندانی نظام جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. اس میں طلاق ہے، تعدد ازدواج ہے، ہاں اور مرد کو حاکم بنانا ہے، عورت کا پردہ، گھر میں رہنا، ہاں ان چیزوں کو ٹارگٹ بنا کے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، اس میں زیادتیاں ہیں. جبکہ غور سے دیکھا جائے، حقیقت میں اگر پڑھا جائے تو اسلامی قانون اور قاعدے کے مطابق عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ رہتی ہے اور ان کے تعلق سے عزت و غیرت قائم رہتی ہے. یورپ اور امریکہ نے جب ان کو آزاد چھوڑا، تعدد ازدواج پر اعتراض کرتے ہیں اور کئی تعلقات رکھتے ہیں کئی لڑکیوں سے، عورتوں کو عزت دینے کی بات کی، آزادی دینے کی بات کی. آج خود یورپ کی عورتوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے کتابیں لکھ کر، تقریریں لکھ کر یہ اعتراف کیا کہ ہمارا استحصال کیا گیا. جب ہماری جوانی تھی، ہماری کشش تھی، تو ہم کو ریمپ پر چلایا گیا ننگا کر کے، ہمیں جو ہے مختلف مقامات پر جو استعمال کیا گیا، بازار میں، دکانوں پر، ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنا کر، ہاں فلموں میں جو ہے ہیروئن اور مختلف قسم کے پرکشش رول دے کر. لیکن جیسے ہی ہماری تھوڑی سی عمر ڈھلی تو کیمرے کی نگاہیں اور لوگوں کی نگاہیں ہم سے ہٹ گئی. ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑھاپا آ جانے کے بعد اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو کوئی تیمارداری کرنے والا نہیں ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب خاندانی لوگ جو رہتے ہیں شادی شدہ زندگی کے ساتھ، ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے محبت کے جذبات رکھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں۔ جب یہ عورت آزاد ہوئی تو آزاد کے ساتھ وہ آوارہ بنا دی گئی۔ اب یورپ کو احساس ہے، لیکن وہ اس پر اس کی ملما کاری کرتے ہیں، جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یورپ اور امریکہ کی جو عورتیں ہمیں چمک دمک کے ساتھ نظر آتی ہیں وہ زیادہ آزادی محسوس کرتی ہیں، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ حقیقت میں اگر آپ ان عورتوں سے پوچھیں جن کو آفیسوں میں پہنچا دیا گیا، جن کو ریمپ پر چلایا جاتا ہے، جن کو فلموں کے پردوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چمک دمک رہی ہیں، تو ان کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ غم و اندوہ کے بادل منڈلاتے ہیں، روتی ہیں، ان کو بہت سارے مسائل ایسے درپیش ہیں جو خاندانی اور گھریلو شادی سودی عورت کے سامنے نہیں ہوتے، وہ ان چیزوں سے محفوظ ہوتی ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، ان کے نفسیاتی مسائل، اور ان میں خودکشی کی شرح آپ کو زیادہ ملے گی۔ ہاں، کہیں مار دی جاتی ہیں، کہیں خودکشی کر لیتی ہیں، اور بہت سارے مسائل۔ بہرحال یہ طلاق اور پھر خلا کا بھی تذکرہ ان طلاق کی آیتوں کے درمیان ہے۔ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھر عورت کو یہ اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق ضرور دیا، عورت کو بھی خلا کا حق دیا۔ وہ خود سے کہہ نہیں سکتی، اس کی حکمتیں ہیں۔ کاش کے موقع ہوتا، اور اس کو آپ پڑھیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم ان سارے گوشوں پر بحث نہیں۔ اور طلاق کا بھی مرحلہ آتا ہے جو سورہ نساء میں دیا جائے گا کہ اگر کسی عورت سے نافرمانی کا ڈر ہے تو فوراً طلاق نہیں دینا ہے، سمجھانا ہے، پھر اس کو بستر سے الگ کرنا ہے، پھر مارنا ہے، اور وہ بھی جانوروں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح، اور چہرے پہ نہیں مارنا ہے۔ پھر اگر پھر بھی نہ مانے تو ایک آدمی اس گھر کا، ایک آدمی اس گھر کا بیٹھ کے جو ہے مصالحت کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ ایسا بھی راستہ نہ بنے تو پھر ایک طلاق، اور ان شرطوں کے ساتھ جو شریعت نے بیان کیا۔ اور اس کے بعد 3 چانس ہیں، 3 مرتبہ سوچنے کا۔ ایک طلاق دے کے آپ خاموش ہیں، عدت کی مدت میں آپ پھر سے لوٹانا چاہتے ہیں تو لوٹا سکتے ہو، نہیں لوٹانا چاہتے ہیں، عدت کی مدت گزر گئی تو اب وہ آزاد، وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے۔ اور آپ نے ایک ہی طلاق دیا، وہ آزاد ہو گئی، اب 20 سال کے بعد آپ کا ارادہ ہوا تو آپ پھر سے شادی کر سکتے ہو، ایک طلاق دینے کی شکل۔ یہ چیزیں لوگ بیان نہیں کرتے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہاں، اور بہت ساری اس میں دوسری تفاصیل جو ہیں آپ غور کریں گے تو ایک غیر مسلم بھی اس کو سن کر یہ کہے گا کہ اسلام کا نظام طلاق، نظام خلا اور یہ سارے احکامات ایسے ہیں کہ دنیا میں کسی قانون اور کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ سب سے بہتر ہیں، بیسٹ ہیں۔ چنانچہ خلا کا بھی حق دیا گیا۔ اسی طریقے سے طلاق والی عورت ہے، اس کی اگر اس کو طلاق دیا جائے تو عدت کتنی ہوگی؟ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، 3 قروء ہے، 3 حیض یا تین پاکی کی مدت، 3 حیض حدیث کے مطابق زیادہ راجح ہے کہ 3 مہینہ جو ہے اس کی عدت ہوگی۔ اور جو بیوہ ہے یا ایسی عورت، بیوہ کی کتنی، اس کا شوہر، کسی کا شوہر مر جائے، اس کی عدت سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا کہ بیوہ عورت کی عدت اور اس کے سوگ کی مدت جو ہے 4 مہینہ 10 دن ہوگی۔ آیت نمبر 228 اور 234 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نفقہ اور متعہ، اگر طلاق دیا جا رہا ہے یا بیوی جو ہے زوجیت میں ہے تو اس کے نان و نفقے اور اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہوگا، اور طلاق دینے کی صورت میں عدت کی مدت میں نفقہ دیا جائے گا۔ مہر متعین نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے تو متعہ، فائدے کے اعتبار سے ان کو اتنی رقم شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا جس سے ان کا گزارا ہو جائے۔ متعہ کہتے ہیں اس کو، مطعم بالمعروف۔ اسی پر چاہ بانوں کا کیس ہوا تھا، اور آج کل جج لوگ جو ہے مطعم بالمعروف کے معنی میں کیا نام ہے وہ وومن ایکٹ کے تحت جو ہے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی طلاق دے دیا تو اس کو اتنا لاکھ دینا ہے، گھر بیچ کے بھی نہیں دے پا رہا ہے لیکن دینا پڑے گا۔ خیر، وہ ایک کسی اور موقع پر اس کی تفصیل۔ تو نفقہ اور متعہ، رضاعت، دودھ پلانے والا، اس کے احکامات بیان کیے گئے کہ آپ کی طلاق دینے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی یا آپ کے بچے کو دودھ پلائے تو اس کا معاوضہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 233۔ حیض کے متعلق سوال، کل آیت پڑھی گئی تھی، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ حیض کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کے متعلق، تو آپ نے کہا کہ یہ گندگی ہے، لہذا عورتوں سے حیض کی حالت میں اس مدت میں الگ رہو، یعنی ان سے جو ہے مجامعت یا ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو چھوا نہیں جا سکتا، وہ برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ان کا کمرہ الگ کر دیں جیسا کہ بعض قومیں کرتی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں، اور میں چاہتا تھا کہ آج ہی سورہ بقرہ کا حصہ ختم ہو جائے، لیکن بڑی اہم باتیں باقی ہیں۔ میں مناسب سمجھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا نا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسی مقام پر آج کا درس ہم اختتام پذیر کریں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کے اور بہت ساری اہم باتیں، ہاں، ابھی آج جو آیتیں پڑھی گئی، میں چاہتا تھا سود سے متعلق، انفاق سے متعلق، اور پھر آیت دین، ہاں، قرض کے متعلق،
ان احکامات کے تناظر میں آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قرآن میں سب سے لمبی آیت دین ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، ہاں، کہ ایک مسلمان اگر قرض کا لین دین کرتا ہے اس کے بھی احکامات بیان، کل انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔